السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ اردو کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ عنوان ہے قسمت کا کھیل۔ تو یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی ایک بادشاہ کے گرد گھومتی ہے، نیک دل لیکن شاید ذرائع کے مطابق تھوڑا سادہ۔ وہ ہمیشہ اچھے دانشمند مشیروں کی تلاش میں رہتا تھا۔ آج ہمارا مقصد ہے کہ اس کہانی کی تہوں کو کھولیں، دیکھیں کہ یہ قسمت، حسد اور سچائی کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور کیا اس میں کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو پہلی نظر میں واضح نہیں ہوتے۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے بادشاہ سے۔ وہ جنگل میں سیر کو نکلتا ہے اور اسے ایک عجیب سا شخص ملتا ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، خود سے باتیں کر رہا ہے۔ ہاں، تو بادشاہ اپنے درباریوں سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا بس وہ رسمی مشورے دیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، ریاست کی بہتری کا نہیں سوچتے۔ اسی لیے وہ ذرا طبیعت بہلانے جنگل چلا گیا۔ وہاں اس نے اس بندے کو دیکھا، خود کلامی کرتے ہوئے۔ پہلا خیال تو یہی آیا، یا تو یہ مکمل پاگل ہے یا پھر کچھ خاص ہے، غیر معمولی ذہانت والا۔ تجسس ہوا، وہ قریب گیا، پوچھا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ اس شخص کا جواب بڑا پر اعتماد تھا۔ بولا، پاگل تم ہو اور تمہاری ساری رایا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو بس یہ منصوبہ بنا رہا ہوں کہ یہ جنگل کٹے، یہاں شاندار محل بنے اور ان محلوں کا بادشاہ میں خود بنوں۔ کیا عجیب بے باکی اور خود اعتمادی تھی اس جواب میں۔ جی، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر جسے پاگل سمجھا جاتا ہے اس سے ایسی بے خوفی یا اتنی واضح خواہش کی توقع نہیں ہوتی۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ صرف دیوانگی تھی یا کسی ایسی غیر روایتی سوچ کا اظہار جو عام لوگ نہ سمجھ سکیں؟ کیا یہ پاگل پن ایک بڑی ایمبیشن، ایک بڑی خواہش کی علامت تھی؟ بالکل، شاید بادشاہ بھی یہی سوچ کر متجسس ہوا۔ جب اس نے واپس آ کر درباریوں کو بتایا تو ان کا رد عمل تو پریڈکٹیبل تھا۔ فوراً خوف اور حسد آپس میں کانا پھوسی شروع کہ بھئی یہ بندہ اگر بادشاہ کے قریب آ گیا تو ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ آخرکار انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا، حضور اسے محل لے آئیں، اگر بہادر نکلا تو فوج میں کام آئے گا، ورنہ پاگل سمجھ کر بعد میں چھوڑ دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ آدھا پاگل ان کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ہاں، اور اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو یہ صرف خود غرضی نہیں تھی، یہ شاید درباریوں کی اپنی نااہلی یا انسیکیورٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس نئے شخص کی قابلیت سے اتنا نہیں ڈر رہے تھے جتنا اس بات سے کہ کہیں بادشاہ ان کی اپنی کمزوریوں کو نہ پہچان لے۔ ان کا مشورہ ایک کیلکولیٹڈ رسک تھا، لیکن اپنے فائدے کے لیے۔ انہوں نے اس شخص کی باتوں میں چھپے کسی بھی امکان کو فوراً رد کر دیا۔ ہاں، یہ زاویہ ہے۔ خیر، بادشاہ نے ان کی بات مان لی، اس شخص کو ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا۔ لیکن محل جاتے ہوئے راستے میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ اچانک اس شخص نے اپنا گھوڑا موڑا اور مخالف سمت میں بھاگنے لگا۔ بادشاہ اور درباریوں نے پیچھا کیا، اسے پکڑا، واپس محل کی طرف لائے۔ مگر جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچے، ایک بالکل غیر متوقع منظر، لوگوں کا ہجوم، اور وہ بادشاہ کی سلامتی پر خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ بادشاہ حیران کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے۔ تب پتہ چلا کہ جس راستے سے بادشاہ گئے تھے وہاں دشمن کی فوج گھات لگائے بیٹھی تھی۔ لوگوں کو تو یقین تھا کہ بادشاہ واپس نہیں آئیں گے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ تو کمال کے ذہین ہیں، آپ نے آخری وقت میں راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا۔ دل میں ضرور خیال آیا ہوگا کہ یہ معمولی بندہ نہیں ہے۔ آتا ہے نا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس شخص کی وہ بظاہر بے معنی حرکت یعنی بھاگنے کی کوشش اس نے انجانے میں سب کو بچا لیا؟ اسے آپ قسمت کا کھیل کہہ سکتے ہیں، یا شاید یہ کہ بعض اوقات غیر منطقی نظر آنے والے اعمال کے بھی گہرے غیر متوقع نتائج نکلتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ بادشاہ نے اس لمحے اس شخص کی قدر پہچانی، اسے فوراً اپنے قریب جگہ دی، بہترین کرسی کا حکم دیا، اور ظاہر ہے اسے درباریوں کی پریشانی اور حسد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بالکل، اور یہیں سے سازشوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہانی کا بڑا حصہ ہے۔ درباری جو اب واضح طور پر اس شخص سے خار کھاتے تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اسے راستے سے ہٹایا جائے۔ ایک چالاک مشیر تھا جس کی کرسی اب اس نئے بندے کے پاس تھی۔ وہ اس کے پاس گیا
اور کہا، بھئی ہمارے دربار کا ایک پرانا رواج ہے، کاروائی شروع کرنے سے پہلے کوئی بادشاہ کو ہلکا سا تھپڑ مارتا ہے تاکہ سب متوجہ ہو جائیں۔ بادشاہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ شخص جسے کہانی عقل سے پیدل کہتی ہے وہ فوراً تیار ہو گیا۔ ارے یہ کون سی بڑی بات ہے، تھپڑ کیا، میں تو لات بھی مار سکتا ہوں۔ درباریوں نے اسے خوب اکسایا کہ کل جیسی بادشاہ تخت پر بیٹھے تم جا کر زور سے تھپڑ مارنا، انعام ملے گا۔ اگلے دن وہی ہوا۔ دربار شروع ہوا، بادشاہ تخت پر بیٹھا اور وہ شخص آگے بڑھا اور پوری قوت سے بادشاہ کی گردن پر تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ بادشاہ کا قیمتی تاج اچھل کر دور جا گرا۔ ہنگامہ ہونے ہی والا تھا کہ جیسے ہی تاج زمین پر گرا، سب نے دیکھا کہ اس کے نیچے سے ایک زہریلا بچھو نکلا۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا، اگر تاج سر پر ہوتا تو بچھو یقیناً اسے ڈس لیتا۔ اس کی جان بچ گئی۔ بادشاہ نے فوراً اس شخص کو غصہ کرنے کے بجائے گلے لگا لیا اور بھری دربار میں کہا، میرے عزیزوں، یہ وہ واحد شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اس کے آج کے عمل نے میری جان بچائی ہے۔ یہ واقعہ تو کمال کا ہے، مطلب درباریوں کی بدنیتی پر مبنی سازش کا نتیجہ بالکل الٹا نکلا اور وہ بادشاہ کی حفاظت کا باعث بن گیا۔ یہ قسمت کے کھیل والی بات کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی قسمت تھی یا اس شخص میں لاشعوری طور پر خطرے کو بھانپنے کی کوئی صلاحیت تھی جسے دوسرے پاگل پن سمجھ رہے تھے؟ لوگ کہانیوں میں اکثر ایسے کردار ہوتے ہیں جن کی سادگی انہیں خاص قسم کی بصیرت دیتی ہے۔ یہاں نیت یعنی سازش اور نتیجہ یعنی حفاظت کا تضاد بہت واضح ہے۔ بالکل، اور بادشاہ کا رد عمل بھی دیکھیں۔ اس نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ایک شاندار دعوت دی اور انعام میں خوبصورت محل بھی عطا کر دیا۔ درباری تو یہ دیکھ کر حسد سے بالکل وہ جل بھن گئے ہوں گے۔ ان کا خوف یقیناً بڑھ گیا ہوگا کہ یہ شخص تو ہر بار مزید طاقتور ہو رہا ہے، مگر وہ باز نہیں آئے۔ اگلے دن پھر اس شخص کے نئے محل پہنچ گئے۔ مسکراہٹیں سجا کر چاپلوسی کرتے ہوئے پوچھا، کل والی ترکیب کیسی رہی؟ انعام ملا؟ اس شخص نے، جو اب آرام سے رہ رہا تھا، سادگی سے کہا، ہاں، آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کی ترکیب نے تو میری قسمت ہی بدل دی۔ درباریوں نے سوچا، یہ تو اب بھی ہماری چال میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، آج ایک اور کام کرنا ہے۔ جب بادشاہ دربار میں آ کر کرسی پر بیٹھنے لگے، تم فوراً پیچھے سے کرسی کھینچ لینا۔ اس بار دیکھنا، تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ وہ شخص پھر مان گیا، ایک کیا، میں تو 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ اگلے دن دربار میں پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھنے لگا، اس شخص نے پوری قوت سے کرسی پیچھے کھینچ لی۔ غصے سے پیچھے مڑا کہ یہ کیا حرکت ہے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کرسی کا ایک پایا پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ اگر وہ بیٹھ جاتا تو یقیناً گر کر زخمی ہوتا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر اس شخص کو گلے لگایا، سب کے سامنے اس کی ہوشیاری اور وفاداری کی تعریف کی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج میں زخمی ہو جاتا۔ اسے تمغہ امتیاز دیا گیا اور سب سے بڑھ کر فوج کا جنرل مقرر کر دیا گیا۔ یہ تو اب ایک واضح پیٹرن بن گیا ہے نا، ہر سازش الٹا پڑ رہی ہے اور اس شخص کا رتبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تقدیر یا قسمت سے لڑنے کی بے فائدہ کوشش جیسی لگتی ہے۔ درباری جتنی کوشش اسے گرانے کی کرتے ہیں اتنا ہی وہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ ان کی مایوسی اب واضح طور پر غصے میں بدل رہی ہوگی۔ یہ صورتحال مطلب تقریباً مزاحیہ لگتی ہے اگر اتنی خطرناک نہ ہوتی۔ مزاحیہ تو ہے، لیکن درباریوں کے لیے نہیں۔ وہ اب واقعی تنگ آ چکے تھے۔ انہیں لگا کہ یہ شخص قابو سے باہر ہو رہا ہے، اب کوئی بڑی آخری چال چلنی ہوگی۔ انہوں نے ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا۔ خفیہ طور پر پڑوسی ملک کے بادشاہ سے رابطہ کیا، اسے جنگ کے لیے اکسایا اور یقین دلایا کہ جب جنگ ہوگی تو وہ اپنے نئے جنرل یعنی اسی شخص کو میدان جنگ میں مروا دیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے بادشاہ کو بھی جنگ پر آمادہ کر لیا، جھوٹی کہانیاں سنا کر، کچھ لوگوں کو زخمی کر کے پیش کیا، دشمن کے حملے کا خوف دلایا۔ بادشاہ نے جنگ کا اعلان کر دیا، فوج روانہ ہوئی اور سپہ سالار کون تھا؟ وہی شخص۔ سرحد پر پہنچ کر اس نے فوج کو روکا، کہا کہ وہ پہلے خود دشمن بادشاہ سے بات کرے گا یا لڑے گا۔ اکیلا آگے بڑھا، دشمن بادشاہ کو للکارا۔ جب دونوں بادشاہ ایک کھلی جگہ پر آمنے سامنے ہوئے تو کہانی میں ایک اور موڑ آیا۔ اچانک قریب کی جھاڑیوں سے ایک خونخوار شیر نکلا اور سیدھا دشمن بادشاہ پر حملہ ور ہو گیا۔ اس نازک لمحے میں یہ جنرل، جسے سب پاگل یا سادہ سمجھتے تھے، اس نے کمال کی بہادری دکھائی۔ وہ ذاتی دشمنی بھول کر فوراً آگے بڑھا، شیر سے لڑا،
اسے مار گرایا اور زخمی دشمن بادشاہ کی جان بچائی۔ دشمن بادشاہ جو زخمی تھا اس نے اپنی فوج کو جنگ سے روک دیا۔ اس نے کہا، میں اس کمانڈر کی بہادری کا معترف ہوں، اس نے میری جان بچائی ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ جو سازشی درباری اس جنرل کے ساتھ آئے ہیں انہیں قید کر لیا جائے۔ مگر یہاں ایک اور حیران کن بات ہوئی۔ جنرل نے فوراً تلوار نکالی اور اپنے ہی بادشاہ کے درباریوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ گرج کر بولا، خبردار، اگر میرے کسی ساتھی کو ہاتھ لگایا تو۔ جی، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ یہاں اس شخص کی اندرونی اچھائی اور ایک خاص قسم کی وہ وفاداری کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس کی بظاہر سادگی یا پاگل پن کے نیچے ایک بہادر اور اصول پسند انسان چھپا تھا۔ وہ نہ صرف دشمن کی جان بچاتا ہے بلکہ ان لوگوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو اسی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کے اعمال مسلسل مثبت نتائج دے رہے ہیں، چاہے وہ غیر متوقع ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کی شخصیت کی گہرائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، شاید ایک فطری نیکی جو حالات سے متاثر نہیں ہوتی۔ واقعی، اور اس واقعے نے تو اس کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ وہ پوری ریاست میں ہیرو بن گیا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی، اور دونوں ریاستوں کے درمیان دشمنی بھی دوستی میں بدل گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ درباریوں کا حسد ابھی بھی باقی تھا۔ وہ اندر ہی اندر جلتے رہے، اسے ختم کرنے کے نئے منصوبے سوچتے رہے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر اسے نہ روکا تو وہ جلد ہی ان سب پر حکومت کرے گا۔ انہوں نے بالآخر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سب متفق ہو گئے، لیکن اس بار ان میں سے ایک بوڑھا، تجربہ کار اور نسبتاً نرم دل مشیر کھڑا ہوا۔ اس نے جو کہا وہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ اس نے کہا، دوستو، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ دنیا میں ہر انسان کو اللہ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور کوئی نہ کوئی خاص صفت دی ہے، اور یاد رکھو، جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ شاید اور بڑھ جائے گی۔ سچائی سامنے آ گئی تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا سیکھو۔ اس نے مزید وضاحت کی، تم لوگ ایک بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ بظاہر پاگل لگتا ہے، لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب چیز دی ہے، قسمت۔ تم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے لڑنے کے بجائے خود سچائی اور نیکی کا راستہ اپناؤ۔ بالکل، بوڑھے مشیر کی یہ باتیں سیدھی کہانی کے عنوان قسمت کا کھیل سے جڑتی ہیں۔ یہ صبر، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ اور حسد کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے درباریوں کو حقیقت کا آئینہ دکھانا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں انسانی اختیار سے باہر ہوتی ہیں، اور دوسروں کی کامیابی سے جلنے کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی بات نے کم از کم وقتی طور پر درباریوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص جسے شروع میں معاشرے نے پاگل یا بے وقوف سمجھا، وہ قسمت، حالات کے غیر متوقع موڑ اور شاید اپنی انجانی سادگی یا وفاداری کی وجہ سے بلندی پر پہنچتا گیا۔ باوجود اس کے کہ طاقتور لوگ اس کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ درباری پھر اپنی پرانی جگہوں پر واپس آ گئے۔ جی، اس کہانی سے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، ظاہری شکل و صورت یا رویے کی بنیاد پر کسی کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا اکثر غلط ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، قسمت یا تقدیر کا عنصر زندگی میں ایک طاقتور کردار ادا کر سکتا ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ تیسرا، حسد ایک زہر ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ چوتھا، خلوص، نیکی اور وفاداری، چاہے وہ کتنی ہی غیر روایتی کیوں نہ لگیں، ان کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ کامیابی صرف محنت سے نہیں ملتی، قسمت، موقع اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتیں بھی اہم ہیں۔ اور آخری پیغام جو بوڑھے مشیر نے بھی دیا کہ دوسروں کی خوبیوں سے حسد کرنے کی بجائے انہیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا، منافق اور حسد کبھی کامیاب نہیں ہوتے، میدان ہمیشہ سچے لوگوں کا ہی رہتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی اس شخص کو پاگل مگر قسمت کا دھنی قرار دیتی ہے،
لیکن یہاں ایک آخری سوچ ہی ابھرتی ہے، کیا اس کی کوئی اور تشریح بھی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی سادہ تھا، یا اس میں ایک غیر معمولی چھپی ہوئی ذہانت تھی جسے روایتی درباری سمجھ نہیں پائے؟ کیا یہ سب محض قسمت کا کھیل تھا، یا اس شخص کے اپنے اعمال، چاہے وہ کتنے ہی عجیب کیوں نہ لگیں، انہوں نے ان نتائج کو جنم دیا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہم قسمت، ذہانت اور سادگی کو کیسے سمجھتے ہیں۔